الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشحۃ علیکم، وہ بہت بخیل ہیں تم پر۔ فاذا جاء الخوف، پس جب خوف آتا ہے، رأیتہم، تو آپ انہیں دیکھتے ہو، ینظرون الیک، وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں، تدور اعینہم، کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، کالذی، اس شخص کی مانند، یغشی علیہ من الموت، جس پر موت کی غشی طاری کی گئی ہے۔ فاذا ذهب الخوف، پس جب خوف چلا جاتا ہے، سلکوکم، تو وہ تمہیں تکلیف دیتے ہیں، بألسنۃ حداد، لوہے کی زبانوں کے ساتھ، تیز و تند زبانوں سے، اشحۃ علی الخیر، وہ سخت حریص ہیں مال کے، اولئک، یہ لوگ، لم یؤمنوا، نہیں ہے مومن، فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کو ضائع کر دیا ہے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ پر یہ کرنا نہایت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب، وہ سمجھتے ہیں کہ لشکر، لم یذهبوا، وہ نہیں گئے، وَإِن یأتی الاحزاب، اور اگر آ جائیں لشکر والے، یودوا، تو ان کی خواہش ہوگی، لو انہم، کہ کاش کہ وہ، بادون فی الاعراب، رہتے ہوتے دور کسی دیہات میں، یسألون عن انبائکم، کہ وہ پوچھا کرتے تمہاری خبروں کے متعلق، ولو کانوا فیکم، اور اگر وہ تم میں ہوتے، ما قاتلوا الا قلیلا، تو نہ وہ لڑتے مگر تھوڑے ہی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، لمن، اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، کہ جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اہل نفاق کی تین یہاں بری خصلتیں ذکر کی گئی ہیں، خصوصاً مشکل کے وقت اور عمومی حالت میں بھی یہ پائی جاتی ہیں، اور اس سے ہمیں ہر صورت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دنیاوی زندگی بھی بگاڑ دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ایمان کو بھی بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ بخیلی، دوسرا بزدلی، اور تیسرا تانہ زنی کرنا، زبان کی تیزی اور تراری، تکلیف دینا زبان کے ساتھ۔ اگر ان تینوں پہ بات کی جائے تو الگ الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی بڑی مذمت کی ہے۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا، انما اہلک من کان قبلکم الشح، سابقہ لوگوں کی جو ہلاکت کا سبب تھا نا، ان میں سے ایک بخیلی بھی تھا، بخل کی وجہ سے وہ مار دیے گئے۔ اسی طرح خوف اور بزدلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص حالت جنگ میں ہو اور وہ پیٹھ پھیر کے دوڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی اس کا فرض اور کوئی اس کی نیکی یعنی نفل وہ قبول نہیں کرے گا، الا کہ وہ اس گناہ سے توبہ کر لے۔ اور اسی طرح تانہ زنی کے بارے میں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا اس شخص کو برباد کہا ہے جس کی زبان اچھی نہیں ہے، جو زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ وہ بڑی معروف حدیث جنازے کے موقع پہ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس موقع پہ اس کے لیے جو شخص چلا گیا تو اس کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے ایک نصیحت ہوتی ہے کہ وہ عورت تھی، نیکیاں بڑی تھی، لیکن زبان کے ساتھ تکلیف دیتی تھی نا لوگوں کو، تو فرمایا انہا فی النار، وہ کہاں جائے گی؟ آگ میں جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بڑی ضرورت ہے آج کل۔ آج زبان، جس کی جو زبان میں آتا ہے وہ بکتا جاتا ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ کوئی عزت وقار، کسی کا احترام والا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دے دو، مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو، ایک شرمگاہ، دوسری زبان۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جہنم میں اکثر لوگوں کو اور پھر ان میں سے اکثر عورتوں کو دیکھا ہے کہ ان کے جہنم میں جانے کی سبب ان کی زبان تھی، وہ بری زبان کے ساتھ تکلیف دیتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں گئے۔ اور منافقین میں یہ چیزیں تھیں، اور وہ کیا کرتے تھے کہ ان تکلیفوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اصحاب رسول کے ساتھ جوڑا کرتے تھے، تو یہ اور زیادہ برے ہو گئے۔ تو فرمایا اشحۃ علیکم، وہ تم پر کیا ہیں؟ بہت زیادہ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، یعنی میدان جنگ میں خرچ کرنے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہاں جمع کا صیغہ ہے، اشحۃ علیکم، یعنی تم پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مخلصین لوگ تھے ان کے ساتھ وہ کیا تھا؟ ان کا بخیلی والا معاملہ تھا۔ اور اسی طرح فرمایا فاذا جاء الخوف رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، جب خوف کی حالت ہوتی تھی تو ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ آنکھوں سے خون بہ
بہرا ہوتا تھا، آنکھوں کے جس طرح اوپر غشی کی تاری ہوتی ہے نا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اتنے غصے والے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہاں لا کھڑا کر دیا، یہ ایمان نے ہمیں کہاں لا کھڑا کر دیا، یہ دین نے ہمیں کہاں لا کھڑا کر دیا ہے۔ تو ان کے اوپر یعنی موت کی کیفیت طاری ہو رہی ہوتی تھی دینی۔ اس لیے ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت یا پریشانی آ جائے، خصوصاً نیکی کے کام کرتے ہوئے، تو بندہ اس کے اوپر اظہار نفرت نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں بھی اجر کی امید رکھتا ہے کہ نیکی کے معاملے میں خصوصاً جب کوئی تکلیف آ رہی ہوتی ہے نا تو وہ انسان کے لیے اور زیادہ اجر کا باعث ہوتی ہے، نہ کہ اس کو بندہ یوں کرے جس طرح تکلیف آتی ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کسی کی بہترین چیز چھین لیتا ہے، مثلاً اس کا بیٹا ہے وہ فوت ہو گیا تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا، اللہ وہ تیری تعریف کر رہا تھا، فرمایا جاؤ اس کا بیت الحمد جنت میں ایک گھر تعمیر کر دو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو اس موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا اس کی ناشکری کرتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا لیکن اجر سے بھی محروم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی لسٹ سے بھی نکل گیا، اور یہ شخص بے صبروں کے اندر شامل کر کے اس میں بھی دنیا میں بھی کچھ نہیں بننے والا، اور پھر آخرت میں یہ شخص جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے بس اوقات۔ تو فرمایا کہ ان کے اوپر اس طرح ہوتا ہے دینی کام کے اندر کہ جس طرح موت ان کے اوپر غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح کی یہ کیفیت بنا لیتے، اس لیے دین کا کوئی بھی کام ہے تو اس کو شوق کے ساتھ کیجیے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اور پھر جب وہ خوف چلا جاتا ہے یعنی فتح نصیب ہو جاتی ہے یا ٹل جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، تمہیں تیز و تند زبانوں کے ساتھ، حداد حدید لوہے کو کہتے ہیں، یعنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ، اپنی کوئی فکر نہیں ہے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، لوہا ہوتا ہے نا، اس نے جس کے اوپر وہ وار کر رہا ہوتا ہے زیادہ اسی کو وہ تکلیف دیتا ہے یا اسی کے بارے میں اس کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے کہا یہ خامیاں برائیاں ان میں ہوتی ہیں، اور تانے کن کو دے رہے ہوتے ہیں، اہل ایمان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اشحۃ علیکم، اور اسی طرح فرمایا سلکوکم بألسنۃ حداد، وہ تیز و تند زبانوں کے ساتھ نشتر چلا رہے ہوتے ہیں، اشحۃ علی الخیر، مقصد کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول ہم جنگ میں آگے تھے، ہم نے خندق کھودی ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا، لہذا ہمیں یہ ملنا چاہیے، ہمیں اشحۃ علی الخیر، دنیا کا مال و مقصد، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اولئک لم یؤمنوا، دراصل یہ ہے کہ یہ شخص ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہی نہیں ہوا، فاحبط اللہ اعمالهم، تو ان کے ان تین عملوں کی وجہ سے، یہ دیکھ لیں جو پیچھے ذکر کی ہیں، ان تین عملوں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی ساری نیکیاں کیا کر دی، ضائع کر دی۔ پیچھے نفاق جڑ تو ہے نا، نفاق تو ہے، لیکن ساتھ ان تین برائیوں کا یہاں ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی نیکیوں کو بھی کیا کر دیا، ضائع کر دیا، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مثلا کہ یہ کہیں کہ ہم نے اتنی نیکیاں کو، وہ کہاں گئی، تو جب حساب برابر ہوگا تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی نا۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ سمجھتے، کبھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لشکر ہم پہ حملہ آور ہوئے اور ہم گئے، ہم مارے گئے، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، اور کبھی کیا ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ تیز و تند زبانوں کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس فتح میں ہمارا بڑا کردار ہے، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اور اگر ان کو حقیقی طور پہ علم ہونا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے سچے رسول ہے، مدد تو ہوگی، اور بس اوقات کیا ہوتا ہے ظاہری حالات کو دیکھ کے اس ایمان کو نکال دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے بھائی ایمان اور اسلام اور نفاق کے اندر۔ بندہ کیا کرتا ہے کہ جب اللہ رسول کی بات ہوتی ہے نا تو ہر حالت میں اللہ رسول کی بات کے اوپر یقین ہوتا ہے، اور جب تھوڑا سا ایمان ڈگمگ ہوتا ہے نا یا اس میں نفاق کہیں سے سرایت کر رہا ہوتا ہے تو پھر بندہ کیا کرتا ہے، اچھے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین بہت اچھا ہے، اور جہاں کوئی تکلیف اور پریشانی کی بات آتی ہے کہتے ہیں ایک ہی بن گیا، پھر وہاں دین کی اور اچھی چیزوں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسا اوقات لوگ جو ہے وہ بدخوئی شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر ان کو یقین ہوتا نا کہ یہ لشکر ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے تو یہ کیا کہتے، یود لو انہم بادون فی الأعراب، کہ یہ مدینے میں رہتے ہی نہ ہوتے، کسی دور بستی میں رہتے ہوتے، اور وہاں کو آتے جاتے لوگوں سے خبر پوچھ لیتے وہ کیا بنا جی ان کا، جس طرح آج ہم بسا اوقات کسی علاقے کی خبریں سن رہے ہوتے ہیں نا موبائل کے اوپر، تو کہتے ہیں یہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں، ہم دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ جنگ کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق نہ ہوتا، اور ہم اس کے بارے میں خبریں ہی سنا کرتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور حالت ان کی یہ تھی کہ فرمایا کہ اگر یہ اب یہ مال غنیمت کا بڑا تقاضا کر رہے ہیں، اگر یہ تم میں ہوتے تو یہ کچھ بھی جھگڑا نہ کرتے۔ آگے یہ اسوہ ذکر کیا، یعنی اہل ایمان کی علامت یہ ان کے کچھ آگے اوصاف آ رہے ہیں۔ تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حالانکہ یہ ہے یہ کن کو درس دیا جا رہا ہے، جہاں ایمان کی کمزوری ہے، جو لوگ صحیح دل سے ایمان نہیں لائے، یعنی منافقین، عبداللہ بن ابی منافق اور ان کے سارے یہ معاملات۔ تو فرمایا کہ ان سب کو کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین اسوہ۔ ایک حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، اس کے بارے میں تو کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ، جب حکم دیا نافرمانی کرے گا تو پھر فتنہ آئے گا ہی آئے گا، وہ فتنے میں جائے گا شخص،
اور یصیبہم عذاب علیم یا عذاب علیم کا شکار ہو جائے گا. اس طرح ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولی ونصلہ جہنم. جو رسول اللہ کی جان بوجھ کے مخالفت کرے گا تو ہم وقتی طور پہ اس کی رسی کھلی چھوڑ دیں گے لیکن اس کو پھینکیں گے ہم جہنم میں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا حکم یعنی حکم کے معاملے میں تو کسی صورت مخالفت کرے گا تو یہ بہت بڑا جرم والی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ باقی جو معاملات ہیں اس میں کیا ہے جس میں آپ نے حکم نہیں دیا اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے, اتباع کرنی ہے, اطاعت کرنی ہے, یعنی پیچھے چل. یہ ہے اسوہ حسنہ. تو فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اسوہ حسنہ ہے. وہ کسی بھی معاملہ ہو, جنگ کے معاملے میں دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اسی طرح اطاعت و فرما برداری کے معاملے میں, خوشی کمی یعنی غرض جو بھی معاملہ ہے اس میں تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے. آگے 3 صفتیں مومنوں کی ذکر کی گئی ہیں اور اسوہ حسنہ کب بندہ بناتا ہے یہ 3 اوصاف ہوں گے. تو پھر لمن کان یرجو اللہ, پہلی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے, اللہ سے امید رکھتا ہے, اس کے چہرے کے دیدار کی, اس سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, والیوم الاخر, اور آخرت کے دن کی امید ہوتی ہے اس کی کہ حساب و کتاب ہونا ہے, جزا سزا ہونا ہے. کوئی گل نہیں, اگر تکلیف آئی ہے, پریشانی آئی ہے تو اس کا بھی ہمیں اللہ اجر عطا فرمائے گا. وہ یہ اس کا نظریہ ہوتا ہے. تیسرا وصف کیا ہے؟ وذکر اللہ کثیرا, اور وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والا ہوتا ہے. اب یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ ذکر اللہ کثیرا آخر میں کیا ہے, آخر میں کیا. حالانکہ یہ 2 چیزیں جو ہوتی ہیں ذکر اللہ کثیرا نہ ہو تو یہ دونوں چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی. یہ آخر میں ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا کہ تم سب کی یہ خواہش اللہ کی, اللہ کو راضی کرنا ہے نا, آخرت ہے نا, تو پھر اس کے لیے اگر مددگار یا اس معاملے میں کامیابی چاہتے ہو تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو, کثرت کے ساتھ کرو. وذکر اللہ کثیرا, اور یہ مومن کی, اور یہ ان تینوں چیزوں میں شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب حافظہ اللہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر کہ جس شخص میں ذکر اللہ کثیرا آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے دینی اور دنیاوی دونوں معاملات کیا کر دیتے ہیں, درست کر دیتے ہیں. جب ہر معاملے میں وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو دیکھے گا نا کہ اس میں صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, شریعت کیا رہنمائی کرے, تو اس کے مطابق عمل کرے گا نا تو اس کے سارے معاملے درست ہو جائیں گے. اس لیے اس کے الٹ چلے جائیں گے تو منافقین ایک تو اللہ سے امید نہیں رکھتے, زیادہ امید دنیا پر ہوتی ہے ان کی. اسی طرح آخرت کی ملاقات کی امید نہیں ہوتی, آخرت کی وہ دنیا کی زیادہ فکر کرتے ہیں. اور اسی طرح منافقین کے ایک خاص وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں, حتیٰ کہ نماز میں بھی ہوتے ہیں جلدی جلدی سے اور بہت تھوڑا ذکر کرتے اسلام پھرا اور وہ گئے. جبکہ مومنوں کا ذکر کیا کیا کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ, علی جنوبہم, کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں, وعلی جنوبہم, لیٹے ہوئے ہیں, تب بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے اور ساتھ میں عمل ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والے لوگوں کے اندر شامل فرمائے. صدق اللہ العظیم.